لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں بن سکتا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میرے دوستو، پیسے کو نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ۔ مال و دولت اور قیمتی چیز پیسہ نہیں ہے، سچائی ہے، انسان کا کردار ہے۔ کتنا جھوٹ ہے بازاروں کے اندر، کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کے اوپر میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان لکھ کر فروخت کرتے ہیں اور گاہک سے کہتے ہیں کہ یہ چیز لے لو، یہ چائنا سے آئی ہے۔ اور ہمارے پاکستانیوں کی سوچ پر بھی سبحان اللہ ہے کہ ہماری سوچ اتنی انحطاط پہ چلی گئی ہے کہ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز سوچتے ہیں پتہ نہیں کیسی ہوگی، اس میں معیار کیسے ہے اور یہ دیر تک چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ لیکن اگر دکاندار کہہ دے کہ بھئی یہ باہر سے آئی ہے تو فوراً لے لیتے ہیں کہ باہر سے آئی ہے۔ حالانکہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں باہر کی دنیا سے زیادہ اچھی تیار ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان سے بن کر باہر کی دنیا میں چلی جاتی ہیں۔ صرف جاپان کی ہوا لگی پاکستان واپس آ گئی، اب اس چیز کی ویلیو بڑھ گئی اور دیکھنے والے کا یقین بڑھ گیا کہ یہ چیز باہر سے ہو کر آئی ہے، اب وہ اس چیز کو زیادہ خریدیں گے۔ اور میرے دوستو، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے جب یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی غیر مسلم چیز فروخت کرے تو آپ وہ لے لو، اس لیے کہ غیر مسلم جو بات کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی چیز پاکستان سے بن کر آئے، کوئی مسلمان اس کو فروخت کرے تو وہ نہ لینا، اس میں غور کرنا، اس لیے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا دے کر گئے تھے؟ مسلمان تو سچائی میں سب سے اعلیٰ تھے، لیکن آج میرے دوستو عالمی منڈیوں کے اندر، تجارت کے میدان کے اندر یہ مسلمان اپنے جھوٹ کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے۔ اور کیا چلے گا یہ ملک، اور یہ کیا چلے گا یہ پاکستان کا نظام، جس میں جب جھوٹ ہی جھوٹ ہو، جب نیچے سے لے کر اوپر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہو، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا پورا ملک امن کی فضا اس میں قائم ہو جائے۔ نہیں نہیں میرے دوستو،